السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے دیکھا مزار سید شہید ثالث کی مزار پہ جو ہے تشریف آوری کا شرف ملا۔ ابھی آپ نے جو ہے باہر بورڈ کے اوپر ان کا نام بھی دیکھا، اور یہاں پہ ہم جو ہے حضرت کے روضہ اقدس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں جو ہے ہم حضرت کے مزار پہ داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مومنین کرام گفت و شنید میں مشغول ہیں، اور یہ جو ہے اس کا صحن و احاطہ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے زائرین جو ہے دور دراز سے جو ہے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ گاڑیاں کھڑی ہوئی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے گیسٹ ہاؤس ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور یہ جو ہے حضرت کا، یہ جو ہے ہمارے جو نین بھائی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ نین بھائی یہاں پہ جو ہے تمام انتظامات میں جو ہے مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو لال ٹی شرٹ میں ہیں نین بھائی ہیں، دوسرے راجو بھائی کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے صحن حضرت کا احاطہ ہے جو آپ اس وقت نظر کر سکتے ہیں ویڈیو میں۔ اور یہ جو ہے حضرت کا گنبد جو ابھی نو تعمیر ہے، اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پر رونق اور بہترین طریقے سے مزین کیا ہوا آپ کے روبرو ہے، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم جو ہے انشاءاللہ صحن میں داخل ہوں گے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ اندر داخلی دروازے سے اندر کی طرف کا حصہ، یہاں پہ بھی جو ہے آبادیاں ماشاءاللہ، اور یہ سیدھے داہنے ہاتھ کی طرف دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں آبادیاں ہیں ماشاءاللہ مومنین کی۔ یہ ایک اور دروازہ ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سامنے، اور مومنین یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کہیں دوسرے اسٹیٹ سے آئے ہوئے ہیں۔ بچیاں گھوم رہی ہیں، اور یہ صحن ہے ماشاءاللہ۔ یار من بولا کرو ماموں یار، وہ اپنے دماغ کو لیا بولا۔ یہ ان حضرات کے نام ہے جن حضرات نے یہاں پہ بعد از مرگ رہائش اختیار کی ہے، یعنی کہ ان کی قبور جو ہے یہاں پہ موجود ہے۔ آپ حضرات جو ہے
ए बेटा, ये थोड़ा दरवाज़ा बंद खोलो तो। और ठीक है आप? हम लोगों को चाय पिला रहे हैं, आपका नाम तो बताइए ज़रा। मुझे सैयद मासूम रज़ा रिजवी कहते हैं। सैयद मासूम रज़ा रिजवी साहब। ये जो है गेस्ट हाउस का दाखिली दरवाज़ा है और इसके बिल्कुल पीछे तरफ आप देख सकते हैं एक बस खड़ी हुई है। कुछ 50 ज़ायरीन जो है गुजरात कानोदर से भी तशरीफ़ लाए हैं। मोमिनीन और मोमिनात अंदर दाखिल हो रही हैं और ये जो है गेस्ट हाउस है या आप कह सकते हैं कि हॉस्टल टाइप बनाया हुआ है ज़ायरीन की रिहाइश के लिए। अगर कुछ मोमिनीन यहाँ पे आके कुछ वक्त के लिए अपना वक्त सर्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके कमरा किराए पे ले सकते हैं। राब्ता कायम करना चाहें तो ये तफसीलात यहाँ पे आपको मौजूद हैं। मज़ार शहीद सालिस या रात्रि में कमरे के लिए राब्ता कायम कर सकते हैं मौलाना शबाब हैदर साहब से, मौलाना आरिफ साहब से। और ये उनके मोबाइल नंबर यहाँ दिए हुए हैं। ये उनकी ऑफ़िस है, यहाँ आप तशरीफ़ लाएँ और या फ़ोन के ज़रिए राब्ता कायम करके यहाँ पे आप कमरा किराए पर ले सकते हैं जितने वक्त के लिए आपको चाहिए। कमरे पे किराया जो है वो वाजिबी है और यहाँ आने के ऊपर बाद ही जो है आपको कमरा मुहैया किया जाता है, इस फराहम किया जाता है, इस तरह से है। और ये कुछ मोमिनीन का जैसे मैंने तज़किरा किया कि गुजरात से आए हुए हैं कानोदर से, वो जो है अपने साथ में जो खुर्दोनोश की अशिया ले आते हैं और यहीं पे जो है उसको बनाकर मोमिनीन आपस में जो उसको तनावुल फरमाते हैं। ये आप देख रहे हैं जनाब जो है कुछ रवा और हलवा वगैरह कुछ तैयार कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप ये चूल्हा भी जल रहा है और उस पर जो है चूल्हे पे जो तैयारियाँ हो रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। मोमिनात भी जो है रोटियाँ और पूरियाँ पका के यहाँ पे फारिग हुई हैं अभी थोड़ी देर पहले। और इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कमरे बने हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे कमरे यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके अलावा जो है इस तरफ भी है, इसके ऊपर भी है। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, ऊपर पहले माले पे जाके आप जो है वहाँ पे भी कमरे हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से बेहतरीन ज़ायरीन के लिए रिहाइश के लिए एहतमाम भी किया हुआ है यहाँ पे मज़ार शहीद सालिस पर। तो फ़िलहाल मेरा इरादा ये है कि आपको जो है ज़ियारत मज़ार की तरफ ले जाऊं और आप मोमिनीन ये भी देख सकते हैं आपके कुछ मोमिनीन जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी ज़ियाफ़त कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि करबला है जो आगरा की, यहाँ पे शहीद सालिस के मोहल्ले में मोमिनात जो है वहाँ से ज़ियारत करेंगे। ये आलम मुबारक की ज़ियारत आप कर लें माशाल्लाह। और चलिए बिस्मिल्लाह। इस तरह से और अब हम जो है क़ब्र मुतहर की तरफ जो है रुजू करते हैं और उस तरफ रवाना होते हैं।
یہ جو ہے یہاں کے جو پرانی قبریں ہیں وہ تمام ہیں یہاں پہ. کچھ آبادیاں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اطراف میں موجود ہیں. السلام علیکم. یہ جو ہے حضرت کی قبر ہے. یہ سیڑھیاں چڑھ کے ہم جو ہے جناب کی قبر پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ایک عالیشان دروازہ ہے جو موجود ہیں. امین ممنات جو ہے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں یہاں پہ. روزے میں ابھی تعمیری کام شروع ہے لہذا یہ شہید ثالث نور اللہ مقبرہ. مولانا عارف صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر اور بڑی بہترین نقاشی آیات قرآنی کا جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ حضرت کی قبر کے پائنتے سے ہم جو ہے یہ آپ کی زیارت کروا رہے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے آیات قرآنی جو یہاں دروازے کے ارد گرد چوگرد بنائی گئی ہے نقاشی، اس نقاشی کی طرف آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مبذول کریں. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ترین عبارت اور اس کے اوپر جو ہے سنہری رنگ و روغن بہترین دماغ کو روشن کیے ہوئے ہے. ماشاءاللہ آپ بھی جو ہے ملاحظہ فرمائیں. اور اس کے علاوہ جو دیواروں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں نقاشیوں میں بہترین شیشے کا کام کیا ہوا ہے. اور یہ ایک بڑا ہی عظیم گنبد میرے بالکل سر کے بالکل بیچوں بیچ، میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ بھی اس کی طرف توجہ کریں. بہترین نقاشی کے ساتھ میں شیشے کی آرائش سے یہ ایک بہترین سما اور حضرت کی قبر کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور گنبد کے چاروں طرف 12 اماموں کے نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نقاشی کے ذریعے یہ مزین کیا ہوا گنبد. آپ اس پہ بھی نظر کریں. اس کے علاوہ جتنے بھی ستون ہیں ان ستونوں کے اوپر بھی جو ہے آیات قرآنی کی نقاشی ہے اور اس پہ جو سنہری رنگ روغن اور جو ستون ہے ان کے اوپر جو ہے نیلے کلر سے روغن کیا گیا ہے ماشاءاللہ. اور ابھی تو فی الحال ماشاءاللہ سے یہ کام تعمیری کام ابھی چونکہ چل رہا ہے تو جو
بانس وغیرہ ہے وہ اسی طرح سے ہے، کیونکہ ابھی کام تو جاری ہے. جب یہ انشاءاللہ تعمیری کام پورا ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ حضرات جو ہے یہاں پہ ایک الگ ہی رونق انشاءاللہ محسوس فرمائیں گے. یہ جو مومنین آئے ہیں مولانا عارف صاحب، کچھ اور مومنین مومنات تشریف لا رہے ہیں ذہن صحن میں. یہ گجراتی میں ان کی زیارت لکھی ہوئی ہے. گجراتی میں. آپ کہاں سے آئے ہو سر؟ ہم گجرات سے. گجرات میں کہاں سے آئے؟ کانودر سے آئے. ماشاء ہم لوگ آتے رہتے ہیں. آتے رہتے ہیں آپ؟ ہم نو چندی جمعرات پہ آتے ہر جمعرات کو آتے ہیں. ہمارے باپ دادا تھے نا جی. قریباً میرے خیال سے 45-50 سال ہو گئے. اچھا. کانور سے پورے گجرات کی گاڑی ابھی بھی گاڑی آئی ہے. ابھی بھی 40 آدمی ہم لوگ ٹرین سے آئے. اچھا آپ لوگ ٹرین سے آئے؟ بس سے آتی رہتی ہے. بس سے آتی رہتی ہے. ہر نوچندی کو آتے ہیں آپ؟ ہر نو نوچندی چندی کو آتے ماشاء اللہ. اور اور قاری ویسے صاحب بھی کا پبلک بہت معجزہ ہے. بالکل. بہت حاصل کیا ہوا ہے ہم. بہت حاصل کیا ہم لوگ نے. اچھا تو پھر کچھ ایک آدھ تذکرہ ان کریں. کا کچھ نہیں بول سکتے ہم. مطلب آدمی بہت معجزہ ہے. پھر بھی ایک آدھ آپ کا جو بھی ہو. ہمارے طاہر بھائی کو بہت اس کی جانکاری ہے. یہ طاہر بھائی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. وہ ہمارے لیے بولیں گے تھوڑا؟ ہاں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے. ذرا ان سے درخواست کیجیے. نہیں بولیں گے. طاہر جی تھوڑا બોલજો. ક્યાંથી આવે છો તમે? અમે ગુજરાત કાનોદરથી આવીએ છીએ સહી શ્રી સારીસની ઝારત માટે. કાજી નુરુલ્લાહ સુસ્તી રહમતુલ્લાહ અલૈયાની ઝારત અમારા ગામના જ મૌલાના મૌલવી રાજ મોહમ્મદ સાહેબના ફાબની તાબીર છે કે આગ્રામાં ન્યૂ આગ્રામાં શહીદની એક ઝારત મખસૂસ છે. તમે ગામ લોકો તો ઝારત કરો અને ત્યાં જઈ તમારી દરેક મુરાદો તો પૂરી થાય છે. માશાઅલ્લાહ. એટલે દિન પ્રતિદિન લોકો કાઈ સાહેબની ઝારત માટે આવવા માંગ્યા અને દરેક ફૈજિયાબ થવા લાગ્યા. ત્યારથી કાણોદરના દરેક મોમીનો કાઈ સાહેબની ઝારત દિલથી કરવા માટે અહીંયા આવે છે. હું બતૌર જાહેર હું હર નવચંદી જુમેરાત શહીદના મજાર ઉપર સલામી ભરવા આવું છું. માશાઅલ્લાહ. દરેક મોમિન મોમિનાતની શહીદની દુઆથી એમની હાજતો પૂરી થાય છે. બેશક બેશક. માશાઅલ્લાહ. અસલામ વાલેકુમ વરહમતુલ્લાહ. બહુ બહુ શુક્રિયા. તમારું નામ વગેરે? મારું નામ તાહિર અલી મુસા, કાણોદર ગુજરાતનો વતની છે. આપકા નામ? મારું નામ અબુલ હુસૈન અબુલ હુસૈન સોણસરા. અને આ ભાઈને? મારું નામ હસનન અલી અલીભાઈ સોણસરા. बहुत बहुत शुक्रिया बीबी सैयदा, आपको इसका अजर देंगे माशाअल्लाह. बाकी जहरा भी बड़ा इमाम बड़ा बनाया है बीबी के नाम से. बीबी, हाँ बीबी के नाम से बाबा. हाईवे पे ही है. हाँ हाँ और वहाँ मौला इमाम हुसैन इस्लाम का रोजा है. जी. हाईवे पे कौन सा नया रोजा बना है? रोजा नहीं, रोजा बागे जहरा करके इमाम बाड़ा. इमाम बाड़ा बना है. बारगाह इमाम ये नाम रखा हम लोग ने बागे हाईवे पे जहरा. ही है. हाईवे जो जैसे- कानोदर के लिए राइट लेके जैसे अंदर आप- जाना पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाता भाई अस्सलाम वालेकुम. अलैकुम अस्सलाम ज़रा जो वरहमतुल्लाहि है आपने वबरकातुहू. अभी मुझे तज़किरा किया तो हज़रत का भी जो है तारुफ कराएं और इनकी खिदमत भी बयान करें. माशा जी, ये हमारे कानोदर गांव के मकामी भाई अमीर भाई सोनसरा हैं. उनकी खिदमत में है कि दिन में मदरसे में 3 मजलिसें मुसलसल करने की, माशाअल्लाह. और जब शहीद के रोज़े पे आते हैं तो पूरा ग्रुप लेके आते हैं. अच्छा. और शहीद की ज़ियारत से सब मजलिस वगैरह पढ़ के दुआ करके उनका अपना अलग है कि वो सब दुआ वगैरह मखसूस करवाते हैं. जी माशाअल्लाह. हाजी अमीर भाई
علی امیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو جیسا ابھی حضرت نے بیان کیا کہ آپ جو ہے اتنا بہترین کام کر رہے ہیں، مومنین کو جو ہے زیارت اور مجالس کے مواقع فراہم کرتے ہیں، جی تو آپ کانودر میں جو ہمارے یہاں وہاں کانودر کے اندر ایک مشہدی انجمن ہے، مشہدی انجمن، مشہدی انجمن ہے اور اس کا مکان ہے. جی وہ مکان کے اندر دن میں 3 مرتبہ مجلس ہوتی ہے. صبح میں 9:30 بجے، صبح میں 9:30 بجے، شام کو 5:30 بجے جی. اور رات کو 8:30 بجے. اچھا وقت کے حساب سے تھوڑا چینجنگ ہوتا ہے جی، لیکن 3 ٹائم مجلسیں ہوتی ہیں. 3 ٹائم مجلسیں کرتے ہیں. مجلسیں ہوتی ہیں ماشاء وہاں اللہ. اور تقریباً 75 سے 80 سال سے ہوتی ہے. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. ہاں 1-2 دن سے نہیں، 75 سے 80 سال سے مجلسیں ہو رہی جی ہیں. ماشاء اللہ. وہاں گاؤں کی کسی کے فاتحہ خانے کی یا کسی کی اصحاب ثواب کی مجلسیں ہوتی ہے تو وہاں جی. اس دن وہ بند رہتی ہے. باقی جہاں نہیں ہوتی ہے تو وہاں مجلس ہوتی ہی ہوتی ہے اور وہاں 3 ٹائم پہ مجلس ہوتی ہے. وہاں 3 روزے مبارک ہیں. ماشاء اللہ. ایک حضرت ابوالفضل عباس کا روزہ بے ہے، شک. ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ بے ہے شک. اور ایک امام حسین علیہ السلام کا. جیسا شبی کربلا میں ہے ویسی شبی بنائی ہوئی، بالکل شبیہ بنائی ہوئی. ایسی شبی ہے. اور وہاں ہر وقت آدمی جاتا رہتا ہے. وہاں کے بیرونی ملک سے بھی بہت آدمی آتے ہیں اور وہ زیارت سے مشرف ہوتے ہیں. وہاں یہ چیز ہوتی رہتی ہے. بے شک. اور وہاں ہر جمعرات کو میں مجلس کرتا ہوں. آپ مجلس پڑھتے ہیں؟ ہر جمعرات شب جمعہ کے شامل دونوں روزے کے اوپر مجلس پڑھتے ہیں. ہاں جی. مغرب سے ایک پہلے ہوتی ہے، ایک مغرب کے بعد. مجلس سے پہلے 2 مجلسیں ضرور ہوتی ہے وہاں. ماشاء اللہ. تو بہت بہت شکریہ، ہمیں بہت بڑی سعادت حاصل ہوئی. آپ حضرات، آپ جیسے منور لوگوں کے ساتھ میں جو ہے ملاقات کو کر کے ہم لوگوں کی، آپ کی نوازی سے اور یہ بھی جو ہے حضرت کی جو ہے حضرت نور اللہ شوستری صاحب قال اللہ مقامہ کی جو ہے یہ ان کی کرم نوازش ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے منور انوار سے جو ہے ہماری جو ہے ملاقات کروائی. ہم بے شک اس کے لیے ان کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں. اور آپ لوگوں کے لیے مجلسیں ہوتی تھی، وہ ایک عالم تھے، ان کا نام تھا مولوی راج محمد. مولوی راج محمد ہاں، اور صاحب. وہ ان کے ابتدا کی تھی اس مجلسوں کی. اچھا. اور یہ روزہ کی زیارت بھی انہوں نے زیادہ تر لوگوں کے مائل کیا ہے. اچھا اچھا. تقریباً یہ تو میں تقریباً 50-60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 60 سال پہلے کی بات. 60 سال 70 سال پہلے کے تقریباً یہ آتے تھے. 15 مہینہ رہتے تھے ادھر. اچھا اچھا اور اچھا. سب کے اس زمانے میں تو یہ ایسی نہیں، حالت اتنی میں عالی پرانا شان نہیں ہوتا تھی. تھا ہاں اس زمانے میں. اور تقریباً ہم لوگ بھی تقریباً پچھلے 30-40 مرتبہ آ چکے ہیں. ماشاء اللہ. زیارت کو کہیں نہیں جاتے ہیں، یہاں ضرور آتے ہیں. شہید کی زیارت کو ضرور آتے ہیں. بالکل بالکل. ماشاء اللہ. مولا آپ لوگوں کا آنا یہاں پہ جو ہے جاری بھی رکھے اور ان کی بارگاہ میں قبولیت کا بھی شرف عنایت فرمائے اور آپ لوگوں کے بچوں کو بھی یہاں پہ آتے رہنے کی جو ہے توفیق عنایت فرمائے اور ان کی بھی زیارتیں قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. بھی اپنی طرف سے آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کامرانی عنایت فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جناب گھبرائے کہیں کو بات جو ایک جو ہمارا بابا علی مرتضیٰ بادشاہ تھا ساری بات کیا آپ کی بات ہے. آپ کی مائیں بات بتا ہمارا دادا سماج کے حالت بیمار ناوی حالت مقام نہیں ڈال سکتا. سبرانے مت کام لوگ ماشاء اللہ اولاد کو اٹھا لیا بیماروں کے علاج بیماریوں مبتلا ہوئے بیماروں کے ہاسپٹل میں دے رہے علاج کیا آپریشن یہ ہم نے دعا کروانے کے لیے جو ہے رحیم میں کریم یہ تمام بیماری
साढ़े बड़े तमाम की नाज की अकल व अखलाक व अमल व नियत व तरीक़ आपकी रोशनाई व इल्म व इज्जत व ईमान व नेकी व सवाब व फराम तथा गुनाहिर का मुकरा पानी पनाह अता करिया नामरे कान खाक सारी रहमानी तौफीक अता करिया शैतान ना मकरो फरेब के मतलब नफ्स दलील के इज्जत विश्वास व तारी पनाह अता करिया वहाँ प्रकारी और या मदो बलाओ बीमारी एक्सीडेंट सदा अचानक मौत भयंकर बीमारी अवतार बीमारी टीबी कैंसर हार्ट अटैक डायरिया बर्थ एड्स पानी को डूबी जवाजी आग को बड़ी जवाज तेरी जाना करवा कौमी फितना मसाज आज पूरी दिलो साठ की खराब मिसाज जिन्नात ना झड़ती ज़मीन ने आसमान में बलाओ हर प्रकार ना नुकसान तारी पनाह अता करिया हमारा अल्लाह हमारा नफ्स नाव की बात करिया हमारा तमाम मरहूमों ने करी कर रहमत नाज करिया ना दर्जात बुलंद कर करिया कब्रनी मंदिरों व आसान बना दिया उन्हें तो दुनिया से ईमान ना साथे उठा दुनिया में मोहम्मद व आल मोहम्मद की ज़ियारत व आखिरत व शफाअत नसीब कर दिया आ दुनिया पसार के मेहमान माटे आसान कर दिया सारी रहमत व सायो हमारा सरों पर हमेशा माटे बरकरार रहा सारी याद से जाफर न रखते हर हालत में तारो सब्र न शुक्र गुजारा तौफीक अता करिया ना शुक्र ना कराम करा तारी पनाह अता करिया ईर्षा हसद देखा ईमान बकाता कीमत गुनाहों से तारी पनाह अता करिया नामर ताने खाक सारी के हमारी तौफीक अता करिया तारो जाओ ने को हमेशा माटे आबाद करिया आपका तमाम ज़ाहिरों की नेक दुआओं हजरतों ने पूरी करिया जन्नतुल बकी ने ईरान कबूलों को आबाद करिया जाल तथा जना साधवा दुआ को छोटे फतेह ने नुसरत इनायत करिया सारी इजराइल अमेरिका आतंकवादी को खात्मा करा दिया दुनिया ने हैदर करार मौलाना लाहौर दुनिया भर को सदा करे जान माल इज्जत आपने माल करिया इस्लाम का मतलब में सब के साथ करिया भाग में संबंधित करिया हमारी कौम को आवाज करिया एक एक क्या सब मोहब्बत भाषा रास जवान को उठाने खाने नसीब हो गया बर्बाद होना बर्बाद नसीब हो गया ये औलाद ने फजल नाज कर दिया हमारी नमाज को कबूल कर दिया हमारा अमल ने तो साले कर दिया हमारा नफ्स ने गुनाहों से जो पाक कर दिया कहाँ कदा गुनाही का वो बड़ा सारी पनाह अता कर दिया खुदा इमाम ज़माना इस्लाम ना बादन की दावत को अपनी स्थापना किया इस्लाम ने मुसलमानों ने जनाज़ा की इज्जत अता कर दिया आप ने बाप ने संबंध कर दिया सच्चा साम्राज्य का तारी प्रेरणा अपना हमारी खाना हमारी हिदायत का मात्र ने परेशान महान मतवा इमाम और दुनिया आकर इज्जत में महान का मेरे जीवन में करीब सैयद सारे हमारा अब्बास सही साली जो आज का गुजारा जैसे जाए आगे 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 गया और अमाना हुआ हाजत को मुझे गया और तमाम की उन्होंने उन्हीं एक मुरादों बिल्कुल कर दिया والسلام
بقية أشرف الأولين والآخرين عليه وعليه صلوات المرسلين وتتبين سنن الأبرار وعنهم الأخبار وأمين بما رأيت أشهد أنك أنت أزهد الحق وأحسن الباطل وساتر سبيل وأوفق الطريق والنصر حشق الله مع النبي والصديق والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيقا عالم إقرار لهم عملا وقبر نورا وريحان واسكنوا محبوبة الجنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بجنائك ونعمت برحمتك سلام الله أبدا ما بقيت مدين الليل والنهار ولا جعل الله الآخر الأبد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا شمس الضحى السلام عليك يا بدر الدجى السلام عليك يا سامنة أئمة الهدى سلطان يا أبا الحسن علي بن موسى أيها المزار العظيم والقدر والقضاء عليك التحية والسلام سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا بقية الله السلام عليك يا مولانا يا صاحب السلام السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مجد الإيمان السلام عليك يا إمام الإسلام سيدي أجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرجك وجهورك وجعلنا من انصار القرآن ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ले लो गिरा ऊपर से.
مومنین جو ہے کچھ اپنی طرف سے فروٹس لائے ہیں، فروٹس بانٹ رہے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں زائرین کے درمیان. ઉમરાજી આવેલા અચાનક ઓળખે કંપનીના અંદર નોકરી કરે એક દાડો મળેલા ત્યારે કંપનીની મીટિંગ હતી ના ભાઈ یہ بھائی جو ہے آقا کی قبر کی طرف جو ابھی صفائی کے درمیان دھول آئی ہے اس کی صفائی کر رہے ہیں. پہلے سے بتایا امام کوئی کیا ہے کیا بولے کہ نہیں بتائے گا یہ حسنین میرا نام ہے. اب حسنین بولے کہ حسنین جیمی حسنین تو بہت سارے رہتے ہیں. بولے کون حسنین اپنے بھی جو دوست کے زمانے اب حسنین بتائیں گے فوراً بتائیں گے بولے حسنین تو پھر ٹائم لگے گا 4-5 آدمی کا نام بولے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نور اللہ کے قبر کا گنبد اور یہ جو ہے سورج ماشاءاللہ ان کی قبر پہ روشنی اس طرح سے پھیلا رہا ہے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا نام اس میں بامسمہ ہو رہا ہے نور اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ باب العلم کے ماننے والے کا باب ہے. یہ آیت قرآنی یہاں پہ کندہ ہے اور بہترین نقاشی کے ساتھ سنہری روغن سے سنہری کلر سے نیلے بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ان کا دروازہ ہے یہاں اور یہ بالکل سامنے جو ہے حضرت کی قبر مبارک ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور بالکل سامنے جو ہے حضرت کی قبر ہے اور یہ ان کے دروازے کی سیڑھیاں. یہ قبور جو ان کے صحن میں مومنین و مومنات مدفون ہیں ان کی بھی آپ یہاں پہ بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ صلوات ارشاد فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ. یہ مسجد کے اندر ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں ابھی اس وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم.
देख लो करबला की वादी में। देख लो करबला की वादी में कोई फनकार अभी जिंदा है। सरहदियों के काटने के लिए एक तलवार जिंदा है। सरहदियों के काटने के लिए एक तलवार अभी जिंदा है। जो भी चाहे वो शिमर बन जाए, जो भी चाहे अजीत बन जाए। हम अगर सोच कर बने इतना एक मुख्तार जिंदा है। हम अगर सोच कर बने इतना एक मुख्तार जिंदा है। मजलिस से कौन रोक सकता है, कौन रोकेगा शहर मातम को। मजलिस से कौन रोक सकता है, कौन रोकेगा शहर मातम को। हमारा ने शाह वाला का एक अदाकार जिंदा है। हमारा ने शाह वाला का एक अदाकार जिंदा है। और कादियानी हुसैन की रूह है, नाज़ अब भी दे रही है सदा। हम तो बर्बाद हो गए, शहर की दार भी जिंदा है। कादियान दुश्मनों के करते एक बात पूछेगी, मेरे मौला बताइए मुझको, कौन गद्दार जिंदा है। देख लो करबला की वादी में कोई फनकार जिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जज़ाकल्लाह खैर भाई। नहीं अभी साहिब खाना नहीं आया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फातिमा ज़हरा जिसे मेरी दुआ कहते हैं। फातिमा ज़हरा दुआ कहते हैं, जिसे तेरी दुआ कहते हैं। हम उसे अपनी मुकद्दर का हिस्सा कहते हैं। हम उसे अपनी मुकद्दर का हिस्सा कहते हैं। हमको शताब की जन्नत से काट देता है। वाह 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 शताब के जन्नत से काट देता है। मेरी जन्नत है जिसे कहो बला वाह 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 वाह। वो बला कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे मौला से जिसकी दूरी है, मेरे मौला से जिसकी दूरी है, उस पे लानत बहुत जरूरी है। वाह। मेरे मौला से जिसकी दूरी है, उस पे लानत बहुत जरूरी है। अपने जैसा नबी को कहता है, तू है खाकी बशर को नूरी है। हाँ और उसको इज्जत कभी नहीं मिलती, उसको इज्जत कहीं नहीं मिलती जिसकी फितरत में जी हुजूरी है। वाह वाह जिसकी फितरत में जी दूर वाह 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 वाह। और उसका ईमान क्या मुकम्मल हो, उसका ईमान क्या मुकम्मल हो, जिसकी शलवार ही अधूरी है, जिसकी शलवार ही अधूरी है। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। करबला क्या है, वफा क्या है, शहादत क्या है। करबला क्या है, वफा क्या है, शहादत क्या है। पूछो अब्बास से ये ज़ब्त शुजाअत क्या है। पूछो अब्बास से ये ज़ब्त शुजाअत क्या है। और वो कैसा हुआ, हुए का
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जियो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। Yeah.
وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن عداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم كادم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم إن الله وأن يرزقني طلب سالم إمام محمدا ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبشار الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابين بمصيبته مصيبة ما أشهد في مكان هذا من
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین کرام السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذکر مہدی چینل کی طرف سے مومنین کی خدمت میں جگہ جگہوں پہ جو امام باڑے اور ادبات عالیہ ہیں ان کی جو ہے کوریج کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے. جس طرح سے ہم نے کانودر اور باقری امام باڑہ کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی تھی اور دیگر امام باڑوں کے تفصیلات بھی بیان کی ہیں. اس وقت حضرت آیت اللہ عظمی قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرقدہ کی قبر پہ آنے کی جو ہے شرف باریابی ہم لوگوں کو حاصل ہوئی. اور اب ہم جو ہے قبر حضرت شہید کی بالکل سامنے سے تصویر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں کے امام جمعہ و جماعت علی جناب عارف حسین صاحب. اور عارف حسین صاحب سے ساتھ جو ہے ہمارے یہیں کے مقیم جناب نواب بھائی اور ہمارے ایک بھائی شوبی قاسم سلمہ بھی ساتھ میں ہیں. اور حضرت سے یہ گزارش ہے کہ حضرت تھوڑی سی تفصیلات جو ہے اس مزار شریف کے بارے میں بیان کریں. بالکل آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور شہید ثالث بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, لیکن چونکہ ایک ہمارا ایک طرز رہا ہے کہ اس طرح سے ہم جو ہے بیان کرتے ہیں فارمیٹ کے روح سے, آپ سے گزارش ہے کہ آپ تفصیلات بیان کریں. بسم اللہ. ناظرین کرام السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شہید کی بارگاہ ہے قاضی نور اللہ شوستری علیہ رحمہ کی, جہاں دور دراز سے زائرین آتے ہیں اور یہاں سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے جی یہ ایسی بارگاہ ہے جی جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر, جی اور کتاب جو لکھی ولایت امیر المومنین پر ماشاء اللہ. الحق, اس کے عوض میں ان کو شہادت حاصل ہوئی اور بڑی دردناک شہادت تھی ان کی. یوں تو یہ اکبر کے زمانے میں آئے تھے. شوستر ایک جگہ ہے, رہنے والے یہ شوستر کے تھے ایران میں, اور مشہد مقدس میں انہوں نے تعلیم حاصل کیا. اور اس کے بعد یہ اس کے ظاہر سی بات ہے مجتہد تھے اور پائے کے عالم تھے. اور اس کے بعد یہاں آئے تو آنے کے بعد ان کو اکبر بادشاہ نے قضاوت سونپی, اور قضاوت انہوں نے اسی شرط پہ دی کہ جو چاروں فقہ کی قضاوت تھی, انہوں نے کہا کہ تنہا میں کسی ایک فقہ کی قضاوت نہیں قبول کروں گا, بلکہ ہمیں یہ چاروں فقہ کی جو قضاوت دی جائے, شافعی مالکی حنبلی اور یہ خود فقہ جعفریہ پہ, اور اس کے بعد ایک جو ان کا چاروں کا فقہ تھی وہ, تو انہوں نے اس شرط پہ قضاوت لی. ظاہر سے بات ہے پھر اس کے بعد ان کو اسی شرط پہ قضاوت دی گئی کہ انہوں نے حدیث اور قرآن کے روشنی میں جو بھی فیصلے کیے اس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو سکا. سبحان اس اللہ. کے بعد کیونکہ اس طریقے کے پائے کا عالم تھے کہ انہیں ہر علم پر عبور حاصل تھا, لہذا انہوں نے بخوبی اس قضاوت کو انجام دیا. اور جسے قاضی, جسے آج جسے کہا جائے چیف جسٹس, ماشاء اس اللہ. زمانے کے چیف جسٹس تھے یہ, اور ہم ان کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اکبر کے بعد جہانگیر کا زمانہ آیا. اکبر جب دنیا سے چلا گیا تو پھر جہانگیر کا زمانہ, اس کے بیٹے کا زمانہ آیا. وہ متاثر تھا, بہرحال شیوں سے جلتا تھا, اور وہ لوگ جن حضرات جو کی روزی روٹی اس کے دربار میں چلتی تھی اور ان کی وجہ سے رک گئی تھی, کیونکہ قضاوت انہوں نے ہر فقہ کی لے لیا تھا. تو جہاں چار مسلک کے الگ الگ عالم رکھے جاتے, وہاں تنہا یہ فیصلے کر رہے تھے. کیا بات تو ہے. یہ بھی ایک لوگوں کے چلنے کے لیے اور بے شک حسد کا ایک سبب بن گیا. اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے کتاب لکھنا شروع کیا. کتاب مخفی طور پہ لکھی جا رہی تھی, اور وہ کتاب ابطاء الباطل کتاب لکھی گئی تھی. اس کے رد میں انہوں نے احقاق الحق لکھا. احقاق الحق لکھنے کے بعد اب یہ ہے مخفی طور پہ کتاب لکھ رہے تھے. بعض جگہ یہ ہے کہ ان کا جو شاگرد تھا وہ اہل سنت تھا, اور وہ 2 ایڈیشن تیار کر رہا تھا جی. اور اس کے بعد 2 ایڈیشن اس نے تیار کیا. ایک ایڈیشن اس نے جو ہے
दरबार में पेश कर दिया जी। और दूसरा जो है नुस्खा जो था वो इनको दे दिया। दरबार में जब वो पेश किया गया तो इनके जो अकीदा था वो ज़ाहिर हुआ लोगों को। तो इन लोगों ने कहा कि ये किताब जो लिखी गई है विलायत अमीर अल मोमिनीन पर किताब लिखी, जाहिर सी बात है अगर विलायत पर कोई किताब लिखी जाएगी तो पहले जो है तीनों को कंडम किया जाएगा बेशक। और उसके बाद विलायत को साबित किया जाएगा। तो उसने कहा ये किताब वापस कर लिया जाए, और अगर ये किताब आप वापस कर लेते हैं तो आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, आपकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। इन्होंने उस वक्त उससे वक्त मांगा, शायद थोड़ा सा वक्त था और दिया उसने, और उसके बाद उन्होंने इस्तिखारा लिखा। इस्तिखारे में ग़ालिबन सब्र करने के लिए आया। फिर उन्होंने किताब नहीं वापस किया और उसके बाद उसके एवज़ में इनको जो है शहादत हासिल हुई। और शहादत ऐसी दर्दनाक शहादत थी कि इनको शीशा पिघला के इनके सर पे डाल दिया गया और उनकी ज़बान बुद्धि से खिंचवा दी गई, धारदार कोड़ों से इनको अजियत दी गई। और उसके बाद जब इनकी शहादत हो गई तो इनकी मैयत को खराबे में डाल दिया गया और हुक्म था कि कोई इनको दफन न करे। तो फिर धौलपुर में एक सादात हैं ग़ालिबन सैयद राजी, और वो उस वक्त शाइस्ते सालार थे या मनसब पे थे, तो उनको खुद शहज़ादी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ख्वाब में दिखाया कि जाओ और मेरा बेटा फला फला जगह एक गोरो कफन पड़ा हुआ है उसे तुम दफन करो। फिर वो आए और उन्होंने इनको दफन किया। और उसके बाद फिर इसकी शनाख्त सबसे पहले अगरवी साहब के खानवादे में शायद नासिरुल मिन्नत साहब ने इसकी शनाख्त किया कब्र की, और सबसे पहली तलाश उन्होंने किया। और अब वो किस अमल के ज़रिए किया बहरहाल उनके खानवादे के लोग जानते हैं। और उसके बाद वो पहली तामीर जो करवाई उन्होंने मकबरा जो बनवाया तो सबसे पहले उन लोगों ने बनवाया। अब ये माशाल्लाह से मेरा ख्याल दूसरी या तीसरी बार इसकी तौसील हुई है। सुभान अल्लाह। अब ये ईरान बनवा रहा है जी, और माशाल्लाह बन के तैयार भी हो गया है। दूर दराज से ज़ाहिरीन आते हैं और यहाँ अपनी अपनी मुरादें लेके आते हैं। खुसूसन औलाद के लिए जो भी आता है मुराद लेके यहाँ उसकी गोदी भर दी जाती है बेशक। और उसके बाद यहाँ बहुत सी मखसूस मन्नतें हैं। मसलन कोई ज़ियारत करबला के लिए जाना चाहता हो और कोई रुकावट हो रही हो किसी तरीके की, पासपोर्ट नहीं आ पा रहा जल्दी से या किसी और कोई असबाब फराहम नहीं हो पा रहे हैं करबला जाने के लिए, और यहाँ का आके उसने मन्नत मानी है तो यकीनन उसकी मन्नत ज़रूर पूरी हुई है और वो करबला गया हो उसी साल माशाअल्लाह। लिहाजा ये ऐसी मुतबर्रिक बारगाह है जहाँ सबकी मुरादें पूरी होती हैं सुभान अल्लाह, और पूरी भी होनी चाहिए, क्योंकि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे लेके चलता है और उस पर उसने कुर्बानियाँ जिसने दी है तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह उसे नवाज देता है। और शहीद को तो हरगिज़ मुर्दा न समझो बेशक, क्योंकि वो अपने रब की तरफ से रिज़्क़ पाते रहते हैं और वो ज़िंदा हैं, हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बिल्कुल। मोहम्मद बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बड़े ही इख्तिसार के साथ में हज़रत की जो तारीख़ बयान की। और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा नवाब भाई कि आप इस मज़ार से किस तरह से जुड़े हुए हैं, ख़ास करके जो आपके और आपके ख़ानदान की जो इस मज़ार के साथ में रिश्ता है उसके बारे में तफसीलात अगर बयान करें तो बेहतर है। माशाअल्लाह। इसकी मुजावरी कई साल तक मेरे दादा सैयद शाहिद हुसैन रिजवी साहब ने करी थी जी, उसके बाद मेरे वालिद साहब ने भी करी। माशाअल्लाह। इसी सिलसिले से आज तक हम लोग मज़ार पे। आपके इस वालिद साहब का भी नाम मज़कूर करें। सैयद साबिर हुसैन रिजवी साहब। और उसके बाद में अब जो है आप भी इन उमूर में जो है कुछ फैज़ हासिल कर लेते हैं या आपको? बस ये है कि यहाँ पर जो काम होते हैं उनमें भी हम शरीक हो जाते हैं। काम में आप शरीक होते हैं? मजलिस, मातम, जी, महफिल, हाँ, जो भी है उनमें हम शरीक होते हैं। और अय्याम अज़ा में कुछ जो प्रोग्राम होते हैं उनका तज़किरा आप में से कोई अगर कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अय्याम अज़ा में यहाँ ये लोग इनका घराना, भाई का घराना, भाई हैं, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं जी, और आज़ादारी बेहतरीन करते हैं। खुद यहाँ मज़ार के लोग जो अंदरूनी मज़ार हैं इन लोगों ने इस आज़ादारी को कायम और दायम रखा है जी। और हर तरीके से, क्योंकि मैं भी मुहर्रम में यहाँ मजालिसों को खिताब करता हूँ, माशाअल्लाह, मजालिस में खिताब करता हूँ और भी यहाँ जैसे परवेज़ भाई
کے گھر کی مجلس پڑھتا ہوں اور دیگر لوگ ہیں ان کے گھر کی مجلس پڑھتا ہوں، خود مزار کی مجلس پڑھتا ہوں ماشاء خانے میں، وہ محرم میں عشرہ اولا میں۔ عشرہ اولا تو یہاں جو لڑکے جو یہاں کے ہیں جو ماتمی دستہ ہے وہ یقیناً ہر اذا خانے میں وہ یہی لڑکے ہوتے ہیں، یہی ماتمدار ہوتے ہیں اور یہی فرش پہ بیٹھنے والے ہوتے ہیں اور بہترین عزاداری کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ ان کے ذریعے سے یہاں عزاداری قائم ہے ماشاء اور اللہ باقی ہے۔ ماشاء اس اللہ وجہ سے کہ جب بھی کوئی محفل ہو، مجلس ہو یا شہادت ہو، ولادت ہو، تو یہیں کے مزار کے لیے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں جی۔ اور شرکت کر کے اس محفل اور مجلس کو کامیاب کرتے ہیں۔ اور آپ میں کیونکہ 2-3 سال سے میں بھی یہاں محرم کر رہا ہوں تو یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ وہی ماتمی دستہ مجلس میں بھی بیٹھے اور وہی ماتم بھی کرے، تو یہ ان کا میرا خصوصی شرف ہے ان لوگوں کے لیے کہ اس بارگاہ میں رہ کے لوگ جو ہے حق ادا کرتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ عزاداری قائم رکھتے ہیں اور ان کو قائم بھی رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہم اس کا اجر دے سکتے ہیں اور نہ دنیا والا کوئی دے سکتا ہے، بے شک صداقت۔ اور حضرت اگر آپ میں سے کوئی بیان کرے کہ خصوصاً ایام اعضاء میں 1 سے پہلی محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک کچھ مخصوص پروگرام ہوتے ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں یا اس جگہ پہ اس مزار پہ خاص کر کے مخصوص ہوتا ہے جس میں مقامی اور بیرونی لوگ بھی یہاں پہ شامل ہوتے ہوں، ایسا کوئی پروگرام؟ ہاں، سالانہ مجالس ہوتی ہے جی، ان کی برسی کے عنوان سے، جی، شہید کی برسی کے عنوان سے بھی ہوتی ہے جی۔ 18 جمادی الثانی ان کی شہادت کی تاریخ ہے، 18 جمادی الثانی 18 جمادی الثانی، اس میں برسی کی مجلس ہوتی ہے، 2 روز کا پروگرام اس میں بھی ہوتا ہے جی۔ اور اس سے قبل جو ہے دیوالی کی چھٹی میں ابھی جو ہے یہ سال جو گزرا ہے اس میں 4 دن کی مجالس ہوتی ہے 4 دن جس میں مختلف ذاکرین، واعظین، خطباء، علماء تشریف لاتے ہیں۔ جی۔ تمام ہندوستان کے سبھی ذاکرین اور خطباء اس مجالس میں شرکت فرماتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک مجالسوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے جس میں تمام ہندوستان کے مومنین اور مومنات کثیر تعداد میں یہاں شرکت فرماتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور جو اس میں یہاں پہ اگر مومنین بیرون مقامات سے آنا چاہیں مزار کی زیارت کرنے کے لیے تو اس میں یہاں کے مقامی طور پہ کس طرح سے وہ لوگ آ کے یہاں پہ عارضی رہائش اختیار کر سکتے ہیں، اس کی تفصیلات؟ کمرے ہیں جی، کرائے پہ دیے جاتے ہیں جی، اور زائرین کے لیے کمروں کا انتظام رکھا جاتا ہے جی، جو بھی زائر آتے ہیں اور جی۔ کمرے اگر مثلاً بہت کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافی زائر آ جاتے ہیں تو کمرے کیونکہ ابھی بہت زیادہ نہیں ہیں، جی، 20 کمرے ہیں تقریباً، جی، اس میں بمشکل 17-18 کمرے ابھی اٹھائے جاتے ہیں جو جی، زائرین کرائے دیے پہ مل جاتے جاتے کرائے ہیں، جی، تو ان سے کرائے پہ ان کو کمرے دیے جاتے ہیں اور جو بھی ہدیہ ہو وہ مزار کو جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ اچھا، زائرین کے لیے انتظام ہے رکنے کے لیے سامان۔ اور جو کمرے ملتے ہیں وہ آنے پر آپ کو جو ہے الاٹ کیے جاتے ہیں یا پہلے سے فون کے اوپر آنے پر ہی ملیں گے؟ آنے پر ہی بکنگ وغیرہ کوئی نہیں ہوتی ہے، بکنگ نہیں، اگر کوئی آنا چاہے فون کر دیتا ہے جی، کہ مثلا ہم جی، صبح چلنا ہے شام تک پہنچ جائیں گے، جی، لہذا اگر ہمیں کمرہ چاہیے تو کیا جی، تو اگر آفس میں اطلاع کر دی جاتی ہے تو جی، اس کے لیے کمرہ خالی ہو، اور اگر کمرہ خالی نہیں ہے تو دوسرے اور اہتمام ہیں یہاں پہ آس پاس میں؟ آس پاس میں تو ہوٹل وغیرہ ہیں، جی، ایسا کوئی مسافر خانہ نہیں ہوٹل وغیرہ ہے باہر، دقت والی بات نہیں، لوگ آئیں تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی رہائش مل جائے گی اور آجو بازو میں، ٹھیک ہے۔ اور بھائی اگر کوئی یہ بھی بتا سکے کہ مثال کے طور پہ مجھے جیسے مثال کے طور پہ دلی سے آنا ہے یا بمبئی سے آنا ہے یا کرناٹک سے آنا ہے، حیدرآباد سے آنا ہے، تو اس کے لیے کس طرح سے یہاں پہ آئیں، کون سے اسٹیشن پہ اتریں، وہاں سے پھر مزار تک آنے کے لیے کس طرح سے اسباب مہیا ہیں؟ یہاں پہ جیسے دلی سے کوئی آ رہا ہے جی، یہاں سے 2 اسٹیشن ایسے ہیں، ایک راجہ منڈی اور ایک آگرہ کینٹ، اچھا، وہاں پر اتر کے آٹو والے سے
भगवान टाकिस के पास मज़ार काजी साहब पे जाना है, मज़ार काजी साहब पे वहाँ जाना। तक पहुँचा देगा। अच्छा, तो हम आगरा कैंट पे भी उतर सकते हैं और राजा मंडी पे भी उतर सकते हैं, ये ट्रेन वाले स्टेशन हैं। ठीक है। और अगर कोई शाहराहों से आना चाहे, जैसे मेन रोड से गाड़ियां लेके आता है, जैसे दिल्ली से आ रहा है, तो उसके लिए किस तरह से आप जो है दिल्ली नक्शा? एक्सप्रेस से सीधे आए वो, दिल्ली उसका नाम क्या है, कुबेरपुर से होता हुआ सीधे भगवान टाकिस का रास्ता पूछता हुआ चला है मज़ार काजी साहब। तो भगवान टॉकीज जो है वो यहाँ का मेन चौराहा है। और काजी नूरुल्लाह को तो सभी पहचानते हैं। काजी साहब की मज़ार कहा जाए तो रिक्शे वाला भी, आगरा थाना याद रखे, न्यू आगरा थाना, न्यू आगरा थाना, हाँ, बिल्कुल उसके पास में है, बिल्कुल उसके पास है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद में रिहाइश का भी एहतमाम है, उसके लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे रिहाइश मुहैया नहीं है तो आप जो है लॉजिंग में भी जा सकते हैं, होटल है, सब मिल जाते हैं। ट्रेन के थ्रू भी आ सकते हैं और बाय रोड भी आ सकते हैं। आगरा एक्सप्रेस वे से आपको जो है भगवान टॉकीज तक आना है, वहाँ से आपको काजी साहब की मज़ार पे जाना है। कासिम भाई, आप यहाँ पे कितनी मरतबा आ चुके हैं? मैं काफ़ी मरतबा आ चुका हूँ। मैं तो जब बहुत छोटा था मैं तब से यहाँ पे आता हूँ। जी, मेरा तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। जी। हमारी सिस्टर की शादी भी यहाँ पे हुई है। जी, तो ये हम जो नौम्बा ये हमारे बहनों ही हैं जी, और हमारे कज़िन भाई भी हैं। जी, तो हम एक ही ख़ानदान हैं। जी, हम लोग बॉम्बे में थे और ये लोग आगरा में थे। जी। तो हमारा तो मतलब बचपन से ही यहाँ पे आना जाना है और मतलब हम हमेशा यहाँ पे आते ही हैं। तो आपने कितनी मरतबा यहाँ पे आके ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया? अभी गिना तो नहीं है लेकिन बहुत बार आ चुके हैं माशाल्लाह। बीबी आपको जो है हज़रत की बारगाह में बार बार आने का मौका फ़राहम करें। और मैं आप तीनों के लिए बीबी के बारगाह में, साथ ही साथ में हज़रत आगा के भी बारगाह में ये दुआ गो हूँ कि बीबी आपके तमाम हाजात जो हैं वो पूरी फरमाएँ और आपके मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमाएँ और आपके भी दुनिया और आखिरत की कामरवाई जो है अपनी बारगाह से अपने बच्चों के तुफ़ैल में करती रहें हमेशा से। और आप पे अपना नज़र करम, अपनी नज़र ख़ास जो है हमेशा इनायत फरमाएँ। आपसे एक मरतबा गुजारिश है, मेरे लिए भी दुआ फरमाएँ कि जो है बीबी अम्मी मुझ पे भी अपनी निगाह की बारगाह में हम सब मिल के दुआ कर रहे हैं कि आपको भी हर तरीके से कामयाब जो हाजात मुसलमान के जो हाजात हों इस बारगाह में आपके दिली मकासद पूरे हों और जिस मकसद के लिए आप आए हैं अपने मकसद में कामयाब हों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला हज़रत तैयबा खानवाद मरशी व काज़ी नूरुल्लाह शस्त्री। अब इसको जो है आप वो कर ले जी। तो ये उनका शजरत नसब है जी, माशाअल्लाह। चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, चौथे इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से। जी माशाअल्लाह। तो हज़रत इनको शहीद सालिस का लक़ब मिला है, उसके बारे में कुछ तफसीलात आप बयान करेंगे? शहीद सालिस का लक़ब यूँ मिला है कि ग़ालिबन और जो एक जो शहीद राबे हैं वो दिल्ली में हैं जी, और दो शहीद मेरे ख्याल एक इराक़ में हैं और एक वहाँ है, तो उसके बारे में ज़्यादा थोड़ा सा हमें जी, कम मालूमात है। जी, लेकिन ये कि जो जिन लोगों ने किताब लिखी जी, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को नश्र करने के लिए जिनकी शहादत हुई है किताब के किताब के हवाले से, उसमें ये तीसरे नंबर पे है माशाअल्लाह। मतलब जो है लुमा लिखी गई, लुमा लिखी गई। तो लुमा भी जो लिखा गया, जिन्होंने लिखा उनकी भी शहादत हुई और उन्होंने एक रात में लिखा था, अपने खून से लिखा था, सुभान अल्लाह। तो उसके एवज में भी उनको शहादत मिली थी। तो ये जो चार शहीद है वो किताब अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो मिशन को आगे बढ़ाया है और किताब के एवज में दी गई है उनमें। तो ये बात तो मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता कि किताब लिखने की वजह से जो है ये मरातिब है, अव्वल, दुवम और सालिस और चहारुम, और शहीद पंजुम भी हैं हज़रत बाक़िर सद्र कि मोहम्मद सद्र किताब के एवज़ में शहादत मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, ये तफसीलात हमको नहीं मालूम थी, आपने बयान फरमा दी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी माशाअल्लाह। आप जाएंगे तो उस कागज़ वो ऐसा कागज़ ईजाद किया है कि न वो आग से जलता था न पानी से गलता था, और सिर्फ इस वजह से कि वो हदीसें उसमें जो है लिखी और तहरीर के और बाकी है। ये छठे इमाम के शागिर्द थे जाबिर इब्न अय्याश।
بالکل. اور فادر آف میتھمیٹکس بلکہ ان کو جو ہے لوگوں نے وہ مقام نہیں دیا، بلکہ بعد میں وہ وہاں چلے گئے روم. یہ اہل بیت علیہ السلام کی مشن کو باقی رکھنے کے لیے علماء نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. لوگ آج علماء سے جو منحرف ہو رہے ہیں لوگ، اور یہ بتاتے ہیں کہ علماء نے کوئی کام نہیں کیا ہے، اور جو ایسے ایسے لوگ آج ہمارے ہی معاشرے میں بہت سے لوگ ہو گئے ہیں کہ جو علماء سے مخالفت کرتے ہیں، ایسی گمراہی کے راستے پر بہرحال اللہ نے جو ہے توفیق دے کے ہدایت پائے وہ. اور واقعی اہل بیت کے مشن کو لانے کے لیے کتنی کتنی قربانیاں دی گئی ہیں. باقر الصدر کی آپ نے بات کیا، باقر الصدر وہ ذات ہے. ہم مولا آپ سب کو جو ہے آپ بھی شاید زیارت کے لیے گئے ہوں گے، تو آپ وہاں جائیں اور باقر الصدر کی آج قبر دیکھیں. وہاں ایسا روضہ شاندار بنا ہوا ہے. اس زمانے میں جو شہادت ہوئی ہے تو تنہا ایک شخص تھا جس نے جو ہے ان کو دفن کیا تھا. جب اس میں ان کی شہادت ہوئی ہے، ایک کتاب انہوں نے لکھا تھا کہ اگر وہ عرب میں رائج ہو جاتی تو آج یہ ڈالر والر کا کچھ اوقات ہی نہیں تھی. عرب اگر کرنسی وہ اپنی جو جس مشن پہ وہ چل رہے تھے اس کے وقت ان کو شہادت دی گئی تھی. اور اس وقت جو ہے مثلا ان کی بہن نے بھی ان کے ساتھ شہادت دی، اور یہ کہہ کے انہوں نے شہادت دیا تھا کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیوی زینب گئی ہیں ویسے ہم اپنے بھائی کے ساتھ مشن پہ کیوں نہیں جا سکتے ہیں. اور وہ بنت الہدا کا نام تھا، اور وہ بھی اپنے زمانے کی مجتہدہ تھی. اگر مثلا عورتوں کی تقلید کی جاتی تو وہ اس منزل پر فائز تھی کہ ان کی تقلید کی جا سکتی تھی. اتنی بڑی عالمہ تھی. انہوں نے شہادت دیا، اور اس کے بعد جب وہ شہید کر دیے گئے باقر الصدر، ان کو دفن کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا. کسی کو خبر ہی نہیں تھی، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ باقر الصدر دنیا سے گزر گیا. اور اس کے بعد وہ 3 روز کے بعد میت آئی، اور بعد السلام نے ان کو تنہا شخص تھا اس نے دفن کیا. اور دفن کرنے کے بعد پھر جو ہے کچھ دن کے بعد صدام نے کہا کہ اس قبر کو کھودا جائے. اسے جو ہے خبر مل گئی راتوں رات، اس نے جو ہے راتوں رات اس قبر کو منتقل کر دیا دوسری جگہ، وادی السلام سے دوسری جگہ لے جا کے منتقل کر دیا. اور اس کے بعد منتقل کرنے کے بعد ایک انگشت ان کے ہاتھ میں تھی جو مہر والی انگوٹھی، وہ انگوٹھی ان کی بیوی کو لے جا کے دیا. کہا کہ جب کبھی حالات سازگار ہوں تو لوگوں کو بتا دیجیے گا کہ باقر الصدر کی قبر یہ ہے. اور باقر الصدر وہ ذات تھی کہ غالباً 22 سال یا 24 سال میں اجتہاد کی منزل پر فائز تھی، فقیہ کی منزل پر فائز تھی. وہ ایسی شخصیت تھی. اور اس کے بعد جب وہ دنیا سے گزر گئے، پھر 14 سال کے بعد اس ملعون کا خاتمہ ہوا، یہ واصل جہنم ہوا. اور آج اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں ہے. وہاں گیا اور دیکھیں جو سونے کے محل میں 40 سال جس نے زندگی گزاری ہو، وہ ایک چوہے ایسے بل میں پکڑا گیا. اس کے بعد وہ تختہ دار لٹکایا. اس نے جو ہے کتنے شیعوں کا قتل کیا. ظاہر سی بات ہے کہ ہر ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے. تو یہ خاتمہ اس کا ہوا 14 سال کے بعد، جب ان کو پتہ چلا اور جب شیعت کا وہاں بول بالا ہوا عراق میں اور حکومت ان کی قائم ہوئی. تو ان کی بیوی جو ہے وہ موسیٰ صدر جو لبنان کے اس وقت جو مشن چل رہا ہے ان کے خانوادے سے مشن میں چل رہا ہے، موسیٰ صدر کی بہن تھی. وہ آئیں اور آنے کے بعد علماء کو جمع کیا، وہاں کے نجف کے علماء کو، اور انہوں نے باقاعدہ پوچھا کہ کیا میرے شوہر کی قبر کو منتقل کیا جا سکتا ہے، انہیں وادی السلام میں دفن کیا جا سکتا ہے. تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں علماء جو تھے اتنے سب نے جمع ہو کے اس کے بعد فتویٰ دیا. پھر قبر کو منتقل کیا گیا. تو وہ کتاب بھی وہاں شائع کی گئی ہے. میں ان کی قبر پہ گیا، اس کے بعد نماز پڑھی. پاکستان کے عالم دین ہمارے ساتھ میں تھے، انہوں نے یہ سب واقعات ہم لوگوں کو وہاں ان کی قبر پہ بیٹھ کے انہوں نے بیان کیا تھا. اور اس کے بعد پھر جب وہ دفن کرنے کے لیے جو قبر کو شناخت کی گئی تو جیسے دفن کیا تھا، جیسے تازہ خون اس وقت ٹپک رہا تھا، ویسے ہی تازہ خون 14 سال کے بعد بھی ٹپک رہا تھا. اور نہ کفن خراب صلی اللہ محمد وآل محمد. بیت کا مشن نہ وہ زندگی میں مرنے دیتے ہیں اور نہ جو ہے مرنے کے بعد. یہ ہے اختیار اہل بیت علیہ السلام کی. ظاہر سی بات ہے جب قرآن کی آیت ہے کہ شہید مردہ نہیں، وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پاتا ہے، اسے کبھی ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے. بالکل زندہ ہے.
اور یہ شہید بھی زندہ ہے اور آج بھی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بانٹ رہے ہیں ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. ہم مومنین آپ سے دعا ہے کہ حضرت کے لیے اور ہماری ٹیم کے لیے ایک مرتبہ جو ہے آپ ضرور دعا فرمائیں اور آپ بھی کوشش کر کے حضرت کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور یہ شرف باریابی سے جو ہے آپ اپنے دنیا اور آخرت دونوں کی جو ہے آپ جو ہے کامیابی اور کامرانی کی ضمانت جو ہے بی بی کی بارگاہ سے حاصل کر لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ قاسم بھائی. لائیے ایک مرتبہ جو ہے پائنتی سے جو ہے ہم جو ہے زیارت شہید ثالث کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے یہاں پہ ایک کتبہ جو لگا ہوا ہے حضرت کی زیارت کا اس سے بھی آپ کو ایک مرتبہ دیدار کروا دیتے ہیں تاکہ آپ جب چاہیں آپ اگر شہید کو اپنی جگہ سے ان کی زیارت کرنا چاہیں اپنے ہی مقام سے تو آپ اس کی زیارت بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ابھی تعمیر جاری ہے, کچھ دنوں میں یہ پوری طرح سے تعمیر ہو جائے گا اور اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہیں تو یہ آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. حالانکہ مزار کی کمیٹی کی طرف سے ایسی کوئی گزارش نہیں ہے, آپ چاہیں تو اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ ایک موقع ہے, چونکہ میں نے یہ دیکھا تو آپ سے بیان کر دیا. بر محمد و آل محمد صلوات. کہاں جا رہے ہیں امن بھائی؟ اس کے فرسٹ فلور پہ. فرسٹ فلور. جاؤ تو انتظار ہونے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بھائی, کیا بات ہے. ماشاء اللہ لائٹیں بھی چالو ہو گئی. کیا بات ہے. مومنین کرام دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ منظر. ماشاء اللہ یہ عالی شان گنبد کے اندر نقاشیاں, شیشے کی نقاشیاں ہیں. اور اب جو ہے لائٹیں آن ہونے کے بعد اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں ماشاء اللہ. اور یہ جو ہے
پہلا مالا بنایا گیا ہے جہاں پہ خواتین کے لیے مجلس کی سماعتوں کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ. یہ ابھی اور زیادہ مزین ہونے والا ہے. اور یہاں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئینے شیشوں کا کام کیا ہوا ہے, اوپر جھروکے بنے ہوئے ہیں ہوا اور روشنی کے لیے. بڑی ہی بہترین طریقے سے اس کو مزین کیا جا رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ستونوں پہ جو ہے آیت قرآنی, جیسے میں ابھی پڑھ رہا ہوں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سورہ فلق کندہ ہے اس ستون پہ. اس ستون پہ سورہ توحید ہے. اس ستون پہ سورہ ناس ہے. اور اس ستون پہ ماشاءاللہ قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون ہے. اور ان تمام ستونوں کے اوپر نیلا رنگ کیا گیا ہے. اور یہ ہمارے امن بھائی ہیں. امن بھائی کے توسط سے ہم پہلے مالے پہ آئے. یہ یہاں پہ جو جوان ماشاءاللہ جو ہے حضرت کی خدمت کرتے ہیں, ان میں پیش رہنے والے جو ہے ایک مومن ہے. اور یہ کل جو ہمارے ساتھ نواب بھائی تھے, یہ ان کے فرزند ارجمند ہیں. تو آپ لوگوں کو اگر کچھ یہاں پہ آنے کے لیے, اگر آنے کے بعد یا آنے کے لیے کچھ مدد درکار ہو تو آپ ان سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں. شہید ثالث کی مزار پہ امن بھائی, نین بھائی, ان حضرات سے آپ رابطہ قائم کریں. اور جو ہے یہ آپ کی ضرور جو بھی مشکلیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے مشکل کشا کے صدقے میں. اور بہترین بچے کام کرتے ہیں یہ لوگ. اور میں تو آپ سے بتاؤں, میرا خود کا جو ہے یہ تجربہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے جو چیز صرف ان سے کہنے کی دیر ہے اور وہ حاضر ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. تو آپ ان لوگوں کو بھی دعاؤں میں اپنے شامل رکھیں. بہت بہت شکریہ. آئیے اب اندر جو ہے پہلے مالے پہ جو صحن ہے اس کا بھی جو ہے ہم نظارہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیے کتنا وسیع و عریض جو ہے اہتمام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اور یہ جو ہے دیکھیں بہترین ماشاءاللہ. تو اگر آپ لوگوں کو کچھ اور بھی پروگرام کرنے ہیں, محافل وغیرہ یا شادی وغیرہ, تو اس کے لیے بھی آپ یہاں پہ, میرے اندازے سے تو اس طرح سے ہے کہ اس کے لیے بھی اس کا اہتمام ہے کہ وہ دیگر رسومات زندگی اور حیات وہ بھی یہاں پہ انجام دی جا سکتی ہیں. جیسے مجلس ہو گئی, محافل ہو گئے, یا شادیاں وغیرہ ہو گئی, نکاح وغیرہ ہو گئے, کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح سے اس کے نیچے بھی ہے, ایک اس کے نیچے اور بھی ہے ماشاءاللہ. تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کھڑکیوں کے اوپر جو جالیاں ہیں وہ بھی بڑی خوبصورت لگائی گئی ہیں. یہ دیکھیے میں آپ کو نزدیک سے اس کا دیدار نظارہ کراتا ہوں. جالیاں ہیں اور جھروکوں کے اوپر جو ہے وہاں پہ بھی لکڑی سے بنے ہوئے یہ جو ہے جھروکوں کے اوپر روشن دان ہے. یہ ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح سے, اور یہ سیڑھیاں کہاں جا رہی ہیں بھائی؟ یہ اوپر ٹیرس پہ جا رہی ہے. ٹیرس پہ جا رہی ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بہترین طریقے سے یہاں پہ اہتمام ہے. آپ لوگ بھی آئیے, زیارت بھی کیجیے, مرادیں بھی لائیے. اور حضرت کے لیے جو ہے حضرت کے ذریعے جو ہے آپ اپنے لیے یہاں پہ مخصوص جو دعائیں لوگ آ کے مانتے ہیں, اور جو لوگوں نے بتایا کہ ہماری تو پوری ہوئی, اس میں سے ایک ہے اولاد, جیسا کل عارف صاحب نے بھی تذکرہ فرمایا. اور دوسری ہے زیارت امام حسین. اگر کوئی نہیں جا پاتا ہے وہ یہاں آ کے درخواست کرے تو مولا ضرور ان کو بلاتے ہیں. تو جو اگر نہیں جا پاتا ہے تو وہ یہاں آ کے بھی اگر درخواست کرتا ہے کہ آقا مجھے جو ہے کربلا کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی ہے, آپ میری جو ہے سفارش کر دیں, تو وہ مقبول ہوتی ہے. تو آپ حضرات بھی یہاں تشریف لائیں
اور مشرف و زیارت علماء دین سے اپنے آپ کو مصاب فرمائیں اور اپنی دیگر مرادیں بھی یہاں بیان فرمائیں، ضرور پوری ہوں گی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔